الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ہمارا ایک سلسلہ نبی اور متنبی یہ چل رہا ہے، جو ہماری کتاب الدین النصیحہ کا دوسرا مقالہ ہے، دوسری مبحث ہے۔ تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ اس نے ہر مدعی نبوت کو، جیسے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کذاب بھی ہوگا دجال بھی ہوگا، تو ہم اپنے علاقے کے مدعی نبوت مسلمہ پنجاب کے بارے میں صرف ہم نے صدق اور کذب کی بحث چلائی تھی، اور جس میں بتایا کہ مرزا صاحب ان کی چاروں جہات کذب سے بڑی بڑی ہیں۔ ان کی خبروں میں کذب، ان کے احکام جو بیان کریں وہ جھوٹے، ان کے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے، اور ان کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی، جبکہ ان کا اپنا قول یہ ہے کہ میری صداقت کو پرکھنے کے لیے کسوٹی میری پیش گوئیاں ہیں۔ اب آپ سنیں پیش گوئیاں۔ تو آج جس بدنام عالم پیش گوئی کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ابنائے قادیانیت کے لیے خصوصاً اور مربیان قادیانیت کے لیے قابل تأمل ہے، اور وہ ہے محمدی بیگم۔ اس سے متعلق مرزا صاحب کی کیا پیش ہوئی تھی، ہم مختصر اس قصے کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ محمدی بیگم مرزا غلام احمد قادیانی کے ماموزاد، جسے اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں ماموزاد بھائی، اس کا نام تھا مرزا احمد بیگ، یہ ان کی بیٹی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جن کا انشاد ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، جو اس کے رسول ہیں اللہ کے، ان کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرتا کہ وہ ایک پیشگوئی کریں یا اللہ کے نام پہ ایک بات کہیں اور اللہ اس کی وعدہ خلافی کر دے۔ اب آپ سنیے ذرا۔ تو یہ بی بی ماموزاد تھی مرزا صاحب کی۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ خاندانی زمین کا کوئی ہبے کا معاملہ تھا، جس میں مرزا احمد بیگ کو اپنی پھوپھی کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی کے دستخطوں کی ضرورت تھی۔ اب دیکھیے کہ اس ضرورت مند شخص کو کیسے مرزا غلام احمد قادیانی رسوا کرتا ہے، حالانکہ عام انسان جس میں مروت ہو، اخلاق ہو، انسانیت ہو، اگر کوئی حاجت مند اس کے پاس آئے تو وہ شرف سمجھتا ہے اس کی خدمت کو، لیکن دیکھو یہ بدقسمت انسان زندگی کے ہر موقع پر کذب اور دجل سے کام لیتا رہا، اور یہ صداقت کا نشان ہے جناب خاتم النبیین کا۔ اب اس کی ضرورت پڑی مرزا احمد بیگ کو کہ دستخط چاہیے مرزا صاحب کے۔ جب وہ ان کے پاس گیا
اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی۔ تو اب دیکھیں مرزا صاحب نے کیا گھٹیا حرکت کی۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عام انسانوں میں یہ گھٹیا حرکت سمجھی جاتی ہے کہ میری طرف کسی شخص کو محتاج بنا کے اللہ نے بھیجا اور میں آگے نخرے کروں، شرطیں لگاؤں۔ اب آپ اس قصے کو دیکھیں۔ اب مرزا صاحب نے اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس موقع کو بھی ضائع نہیں کیا کہ ماموں کا بیٹا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں عام انسان دنیا میں اہل علم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی رواداری اور ان کی صلہ رحمی، اس کے خیال رکھنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا عام آدمی کو۔ اب مرزا صاحب اس موقع کو کیسے غنیمت سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا احمد بیگ کو کہ میں استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا۔ یہ ہے دجل، کذب بھی ظاہر ہوگا، دجل بھی، کہ انسان اپنے نام نہاد دینداری کو ایسے موقع پہ پیش کرے لوگوں کے سامنے کہ جی کوئی کام بھی حضرت بغیر استخارے کے کرتے ہی نہیں۔ جب کچھ دن کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کرنے کی بات کی تو اب مرزا صاحب نے بجائے استخارے کے ایک شرط پیش کر دی، انتہائی خسیسانہ شرط۔ اے ابنائے قادیانیت، دیکھیں غور کریں اس اخلاق اور کیریکٹر کا یہ آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور پھر دھمکی بھی دی کہ خیریت اسی میں ہے، اور دھمکی کے الفاظ بھی یہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پہ، یہی آیت میں نے پڑھی تھی کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام پہ جھوٹ بولے۔ اب آپ دیکھیں جھوٹ انسانوں کے نام پہ بھی گناہ کبیرہ ہے، پھر جھوٹ اگر اللہ کے نام پہ ہو تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ ظالم شخص نبی نہیں ہوتا، یاد رکھیں آپ بھی۔ ظالم شخص مسیح موعود بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ظالم شخص ملہم من اللہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنے دعوے دین کے نام پہ ہیں، اسی کے اندر اور اس اخلاقی پستی کے اندر ان سب کا رد ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے۔ اب آپ دیکھو کس قدر ظالم اور ظلم والا انسان ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیسے یہ سلوک کرتا ہے۔ تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لے اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کی ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کیا اللہ ایسے حکم دیتا ہے لوگوں کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اپنی ہوس، خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو پورا کرو، یہ اللہ حکم دیتا ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی، یہ لالچ بھی دیا، دھمکی بھی دی، لالچ بھی دیا، اور اللہ کے نام پہ سب کچھ، اور دیگر مزید احسانات تم پہ کیے جائیں گے بشرطے کہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو، میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار ہو، مجھے خدا نے یہ بتلایا کہ اگر کسی اور شخص سے
اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لیے۔ یہ ہے جناب علی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی شیطانی۔ آئینِ کمالات اسلام، پھر روحانی خزائن، 572-73 جلد 5 میں۔ اب یہ جو مرزا صاحب کی دھمکی تھی اور اللہ کے نام پہ کذب بیانی تھی مرزا احمد بیگ پہ اور اس کے خاندان پہ، اس کا الٹا اثر ہوا اور انہوں نے محمدی بیگم کے نکاح سے صاف انکار کر دیا۔ پھر مرزا نے دیکھو رسوائی کا طریقہ لوگوں کے اندر، لوگوں کی بیٹیوں کو، یہ دنیا کے خسیس انسانوں کی خصائل ہیں۔ کیا ہوا؟ مرزا احمد بیگ اور اس کے خاندان والوں نے محمدی بیگم کا نکاح جب مرزا قادیانی سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تو مرزے نے خط لکھ کر اشتہار شائع کرا دیا اور پیش گوئیاں کر کے پھر منت سماجت کے ذریعے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا۔ لیکن محمدی بیگم کا نکاح مرزے سے نہیں ہوا، غلام احمد سے، اس سے نہیں ہوا، بلکہ ایک اور شخص جس کا نام سلطان احمد ہے، مرزا سلطان احمد سے ہو گیا اور مرتے دم تک محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی۔ اس پیش گوئی کے ساتھ ایک اور پیش گوئی بھی سمجھ لیں۔ پھر مرزا صاحب نے پینترا بدلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اب سیبہ ہو گئی۔ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، خاوند بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اسے سیبہ کہتے ہیں۔ اب وہ باقرہ تھی پہلے، اب سیبہ ہو گئی، تو اب ایک الہام گڑا پھر مرزے نے۔ اب یہ دیکھیں ذلیلانہ حرکتیں، یہ پیش گوئی کی بکرو سیب، یعنی باقرہ اور سیبہ۔ تخمیناً 18 برس کے قریب عرص گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی سے مرزا صاحب کے اچھے تعلقات تھے، آنا جانا تھا۔ ان کے گھر گئے، اشاعت السنہ ان کا پرچہ تھا، تو اب انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ الہام گھٹتا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں نے کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ کیا؟ بکر سیب، معنی یہ ہے جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ اب آپ دیکھیں، جب مرزا سلطان بیگ سے نکاح ہو گیا محمدی بیگم کا، تو اب نئی الہام یہ ہوا اور یہ مرزا صاحب نے گڑھا کہ اب یہ سلطان مر جائے گا اور محمدی بیگم بیوہ ہو جائے گی اور پھر وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ اے میرے احباب، اے ابنائے قادیانیت، اے مربیان قادیانیت، اس کی کیا تعویل کریں گے کہ اللہ نے مرزے کو کامل طور پر رسوا کر دیا محمدی بیگم کے بارے میں؟ نہ وہ حالت بکر میں اس کے نکاح میں آئی، نہ حالت سیبہ، دونوں حالتوں میں نہیں۔ تو ہم آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ حلقے میں پیش کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.